روتی تھی اور روتے 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 بیٹا جوان ہو گیا. اللہ کے سامنے اس کی نماز پڑھنے کی رونے کی عادت پڑ گئی. بیٹا جب جوان ہوا ماں کا وصال ہوا اور جا کے 750 سال گزر گئے اس عظیم ہستی کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے. مگر جا کر کے دیکھو بادشاہوں کی بیویوں کی قبریں ختم ہو گئی, مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے. مگر جو اللہ کے سامنے روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے. کریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. مغلوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے, اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. جب ماں دلی میں سجدہ کرے تو بیٹا دلی کو شریف بنائے. جب ماں سجدہ کرے کچوچا والے کی وہ کچوچا میں قدم رکھے شریف بنا دے. ماں جب سجدہ کرے کلیر والے کی تو صابر پاک کلیر کو شریف بنائے. جب سجدہ کرے معین الدین چشتی کی ماں تو ان کا بیٹا اجمیر کو شریف بنائے. جب گیلان میں غوث اعظم کی ماں سجدہ کرے تو اس کا بیٹا بغداد کو بغداد شریف بنائے. جب سجدہ کرے سیدہ فاطمہ الزہرا مدینے میں تو ان کا بیٹا کربلا میں قدم رکھے اور شریف. بھائی میں تجھ سے پوچھتا ہوں مجھے بتا, عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, ایک بندہ رکن یمانی پر, ایک بندہ رکن شامی پر جائے یہی دعا کرے, رکن عراقی پر, رکن اسبت پر وہ وہاں پہ بھی یہی دعا کرے, وہ مقام ابراہیم پر روئے تو یہی دعا کرے اے اللہ مجھے ایمان پہ خاتمہ فرمانا, میرا ایمان پہ خاتمہ. وہ 3 دن لگاتار روتا رہا. میں اس کے قریب گیا, میں نے پوچھا کیوں بھائی 3 دن ہو گئے لگاتار ایک ہی دعا کرتے ہو, کوئی خاص وجہ؟ جی حضور میرا ایک بھائی تھا اس نے 40 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی مگر بدنگاہی کرتا تھا, نصرانی بن کے مرا ہے, نصرانی عورت کی محبت کے جال میں پھنس کے مرا ہے. اور دوسرا میرا بھائی 35 سال اذان پڑھی وہ بھی ایمان پہ نہیں مرا. میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں میرے مالک میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا میرے کریم. مرتے وقت حضرت ابو ہریرہ کی بات کرتا ہوں, یار ابو ہریرہ کے پیروں کی تھوبن کے برابر بھی ہم نہیں مگر ہمیں اپنے ایمان کی بالکل بھی پرواہ نہیں. نہ جانے کن کن باتوں میں الجھ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت میں کبھی رنگ زرد ہوتا ہے, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد. آگے بڑھے اتنے بڑے صحابی, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ زرد, آپ کا چہرہ کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں, میرے نبی فرماتے ہیں موت کے وقت میں انسان کو خبر ہو جاتی ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی. تو میں ایک عرض کرتا ہوں مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے, موت کا وقت ہے, یہ آخری وقت ہے, اگر تو نے اس کو نہ اس وقت کرم کیا, اس کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. میرا امام کہتا ہے یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو, راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے. مجھے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے, کیا تمہیں یہ فکر نہیں کہ کل تمہیں مرنا ہے؟ کہاں گئی میری بیٹیاں میری بہنیں جو خوف خدا اپنے بچوں کو یاد دلاتی تھیں؟ اب تو میاں اب تو ایسے مشائخ بھی اللہ ماشاءاللہ رہ گئے جنہوں نے خوف خدا. اب تو میاں لوگ اب جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں, لے میں تجھے جنتی بنا رہا ہوں, تو میرا مرید ہو جا, میرا یہ پڑھ لے. میں کہتا ہوں جیسے میاں کے آج کل کے حالات ہیں ان بے عملوں کے, لگتا ہے ان کی خود کی جنتیں خطرے میں ہیں. یہ جنتیں بانٹنے والے وہ پیر نہیں ہو سکتا جو دل کا خوف نکال دے, پیر وہ ہوتا ہے جو خوف خدا دل میں ڈال دے. وہ پیر نہیں ہو سکتا, وہ ڈھونگی ہوگا, کوئی بدتمیز ہوگا. سنو میرے بھائیوں, یہ سنو, دلی یہاں سے بدایوں سے ہجرت کر کے ایک عورت دلی گئی ہے. دلی میں 10x12 کے ایک کچے مکان میں وہ نماز پڑھ رہی ہے اور نماز تہجد کی ہے اور وہ روتی ہے. اس کے رونے کی آواز سے اس کا 7 سال کا بچہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھنے کے بعد پوچھتے ہیں اماں کیوں روتی ہے؟ ماں سلام پھیرنے کے بعد کہتی ہے میرے لال ابھی میرے ہاتھ پہ ایک چھپکلی چڑھ گئی, پھر مجھے اپنی اندھیری قبر یاد آ گئی کہ جب میں قبر میں جاؤں گی تو کیا ہوگا. میرے آج تو میں نے اس کیڑے کو ہٹا دیا, کل جب قبر میں جاؤں گی تو ناک میں اور منہ میں کیڑے چلتے ہیں. میرے لاڈلے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان کے قریب گیا اور جا کے میں نے پوچھا اے قبر والو کیا حال ہے؟ کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی پھر بھی آواز آئی کیا پوچھتا ہے, ہماری قبروں میں یہ حال
حال ہے کہ جیسا اندھیرا ہم نے دیکھا ہے ایسا اندھیرا نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی سوچا تھا. میری ناک میں اور منہ میں کیڑے چل رہے ہیں, میرا پیٹ پھٹ گیا, میری شرمگاہ کیڑوں نے کھا لی, میں ذلیل ہو گیا. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, وہ عورت کہتی ہے میرے بیٹے میرے ہاتھ پہ چھپکلی چڑی, آگ تو ہٹائی, کل میں مروں گی, قبر میں جاؤں گی. میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب مردے کو رکھا جاتا ہے قبر میں, اوپر سے تختے ڈال کے اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے. جب لوگ واپس جاتے ہیں تو کہتا ہے آواز دے کے, کہاں جا رہے ہو میرے دوستو, کہاں جا رہے ہو میرے بھائیوں, بتاؤ رکو, مجھے کہاں چھوڑ کے جاتے ہو. اس بہیڑی میں کتنے قبر والوں کے ساتھ یہ سب ہو گیا. روز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ قبر کے لیے کہا گیا ہے, یعنی 5 ہو گئے, ایک مردے کو لگا کے 4 اتارنے والے, ایک مردہ, اب وہ 4 کو رکھ کے, وہ ایک کو رکھ کے 4 وہاں پاس آ گئے. مگر غافل میرا امام کہتا ہے تو ہمیشہ نہیں اتارنے والا رہے گا, ایک دن تو اندر رہے گا, اوپر تیرے تختہ لگا کے سب واپس چلے آئیں گے. جس رب سے تو نے منہ موڑا ہے غافل, اپنی غفلت کو دور کر, اپنے رب سے توبہ کر. پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات سے, وہ عورت یہ تقریر جو کر رہا ہے یہ بھی مر جائے گا, یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے, جو میری بہنیں کاکروچ سے ڈرتی ہیں یہ بھی قبروں میں جائیں گی, یہ میری بیٹیاں بھی جائیں گی, سب مریں گے. کسی کو موت نہیں چھوڑے گی, نہ عالم کو, نہ جاہل کو, نہ متقی کو, نہ پرہیزگار کو, نہ کسی پیر کو, نہ مرید کو. وہ عورت کہنے لگی میرے لاڈلے اسی موت سے لرزہ میرے جسم پہ طاری ہے. تو بیٹے نے کہا اماں تم تو بڑی ہو, میں تو چھوٹا ہوں, میرا کیا ہوگا. تو ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر, اللہ تجھ پہ کرم فرمائے گا. ماں نے بیٹا جب سجدے میں کیا نا وضو کر کے, تو ماں بھی سجدے میں جا کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے. میرے مالک میرے بیٹے کو قبول کر لے. ماں روز روتی تھی اور روتے 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 بیٹا جوان ہو گیا. اللہ کے سامنے اس کی نماز پڑھنے کی, رونے کی عادت پڑ گئی. بیٹا جب جوان ہوا, ماں کا وصال ہوا اور جا کے 750 سال گزر گئے اس عظیم ہستی کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے. مگر جا کر کے دیکھو بادشاہوں کی بیویوں کی قبریں ختم ہو گئی, مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے. مگر جو اللہ کے سامنے روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے. کریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. مغلوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے, اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. جب ماں دلی میں سجدہ کرے تو بیٹا دلی کو شریف بنائے. جب ماں سجدہ کرے کچوچا والے کی, وہ کچوچا میں قدم رکھے شریف بنا دے. ماں جب سجدہ کرے کلیر والے کی تو صابر پاک کلیر کو شریف بنائے. جب سجدہ کرے معین الدین چشتی کی ماں تو ان کا بیٹا اجمیر کو شریف بنائے. جب گیلان میں غوث اعظم کی ماں سجدہ کرے تو اس کا بیٹا بغداد کو بغداد شریف بنائے. جب سجدہ کرے سیدہ فاطمہ الزہرا مدینے میں تو ان کا بیٹا کربلا میں قدم رکھے اور شریف بنائے. اپنے بچوں کو بچپن میں مسجد میں لے کے جاؤ مسجد میں, اور سنو بچپن میں اپنے بچوں کو سکھاؤ, غوث پاک کا نام سکھاؤ, بڑے پیر کا نام سکھاؤ, غریب نواز کا نام سکھاؤ. ان کو بچپن میں ہی ایسا سنی بنا دو, ایسا سنی کہ یہ بریلی میں سوداگران میں ایک 6 سال کا بچہ ہے, بڑا عظیم الشان ہے. وہ اپنے ابا سے بڑا ہی عظیم سوال کرتے ہیں اور ایک بڑا بہترین سوال کرتے ہیں. والد صاحب سے کہتے ہیں یہ بتائیے, وہ 6 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے, والد صاحب سے کہتا ہے بتائیے یہ بغداد شریف کدھر پڑتا ہے, بغداد شریف کدھر پڑتا ہے. ابا نے ان کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا بیٹے کیوں, کہا میں اس طرف کو پاؤں کر کے نہیں سونا چاہتا جدھر کو میرے غوث اعظم کا روزہ ہے, میں ادھر کو پیر پیٹ کر کے بھی نہیں بیٹھنا چاہتا. یہ آج تمیز ہے, لوگ بات کرتے ہیں. سنیں اب ذرا, بیٹے نے جب یہ کہا تو باپ کی محبت میں آنسو آئے. بیٹے کو محبت سے اٹھایا اور اٹھنے کے بعد میاں یہی بچہ جب بڑا ہوا, اسی بچے کو جس کو گھر میں غوث اعظم کی محبت ملی, اور جب بچہ بڑا ہوا اسی کا نام امام احمد رضا تھا. اسی نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسے تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا, تجھ سے دردست سے سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت, قادری پائیں تصدق میرا دولا تیرا. فرماتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع, چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا. کہیں فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے,
عبد القادر مفتی شرابی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، رشک بلبل ہے رضا، لالا صداق بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ کہیں فرماتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے آغا، مگر تیرا کرم کامل ہے آغا، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے آغا، اور الوہیت ہی احمد نے پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے آغا، اور صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے آغا، جسے ڈھونڈے نہ پائیں چاہ والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے آغا، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے آغا۔ فرماتے ہیں پوچھا یہ میلہ کس کا لگتا ہے بریلی میں، جسے دیکھ کے حیرت میں ہے پوری دنیا۔ جب عالم خیال میں امام مدرسہ سے پوچھا گیا آواز آئی یہ میرا میلہ نہیں ہے، پھر فرماتے تیری چڑیاں ہے، تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے آغاز۔ یہ کہنے فرماتے ہیں تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے آغاز، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے آغاز۔ پوچھا کیا چاہیے، کہا میرے غوث اعظم تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ تو میاں میرے غوث اعظم نے کرم یہ کیا کہ جب اعلی حضرت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا اعلی حضرت کا تھا، مگر شکل تھی میرے غوث اعظم کی۔ اسی مفتی اعظم نے کہا تھا یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور بریلی سے ٹکرانے والوں تم دھوکے میں بریلی سے نہیں بغداد والے سے ٹکرا جاتے ہو، تمہارا جھگڑا بغداد والے سے ہی ہے، کیونکہ اعلی حضرت فرماتے ہیں مجھے بخشا انہیں محروم رکھا، تیرا میرا کیا جرم حق واصل ہے آغا۔ ادوب الدین مذہب والے حاصل تو ہی تنہا کا زور دل ہے آغا۔ سنو ابھی کچھ زمانے پہلے جب بریلی سے ایک جنازہ نکلا تو لوگوں نے جب اس کی شان کو دیکھا، اس کی ہیبت کو دیکھا، اس کی صداقت کو دیکھا، تو کسی نے یہ نہیں کہا احمد رضا کا پوتا جا رہا ہے، کسی نے نہیں کہا مفتی اعظم کا نواسا، سب یہی کہہ رہے تھے اختر قادری خلد میں چل دیا۔ واہ 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 واہ۔